السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ قابلی پلاؤ کی 4 نمبر قسط میں جو ہے وہ حاجی صاحب کو اس کا بھائی جو ہے اپنے خرچے بتا رہا ہے کہ بیٹی کی خرچے کتنے ہونے ہیں شادی پہ، اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بھی بیٹی ہے اور میرا سب کچھ ہے، سب کچھ اسی کا ہی ہے۔ اور جو ہے مٹھائی جو ہے وہ بانٹ رہی ہیں سبینہ، اور اس کے ساتھ اس کی کزن جو ہے وہ استانی جی یعنی کہ شمیم کے پاس آتی ہیں، وہ بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ مٹھائی کس خوشی میں لائے ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو ہے ہماری جو کزن کی ڈیٹ پکی ہو گئی ہے۔ تو وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ اور جو ہے وہ جو حاجی صاحب ہے اس کی بات پکی کرنے کی کب خوشخبری سنا رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے۔ اور جو ہے وہ جب باہر آتی ہیں مٹھائی بانٹ کے تو اس کو یہ بتاتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، وہ اس کی گرل فرینڈ ہے حاجی صاحب کی۔ تو اس کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ کہتی ہے چلو چھوڑو، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جو ہے حاجی صاحب جو ہیں وہ بازار آ گئے ہیں، بڑے بڑے مال میں پھر رہے ہیں سبینہ کی اصل میں شاپنگ کرنے کے لیے، اور اپنی جو بھتیجی ہے اس کے لیے بھی ڈھیر سارے کپڑے اور آرڈر دیے ہیں۔ اور اسپیشل جو ہے ابھی سبینہ کے لیے حاجی صاحب نے ڈریس سلیکٹ کی ہیں 2، اور ناپ بتا رہے ہیں اور ٹیلر کو، اور ساتھ جو ہے بتا رہے ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے سلائی کرنی ہے، کیسے ڈیزائننگ کرنی ہے، کیونکہ حاجی صاحب کا تو کپڑے کا کاروبار تھا اور اس کا تو کام ہی یہی تھا، تو اس کو سارا کچھ آئیڈیا بھی ہے اور پتہ بھی ہے۔ اور جو ہے سبینہ سے سب جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی شادیاں کیسی ہوتی ہیں، تو سب انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہی ہے کہ ہماری شادی میں جو ہے وہ ایک ہی جوڑا ہوتا ہے جو باری باری پہنتی ہیں دلہن، تو جو ہے نا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے دیکھو ذرا کتنے سادے اور پیارے لوگ ہیں، اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور کٹھے ہوتے ہیں غم میں بھی اور خوشی میں بھی، اور انجوائے کرتے ہیں، اور بہت سی ساری سادہ زندگی میں بھی یہ لوگ کتنے ہنس مکھ ہیں اور خوش رہتے ہیں اپنی سادہ زندگی پہ بھی۔ اور سبینہ خیالوں میں کھو جاتی ہے اور ساتھ بتاتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ اپنے جو ملک میں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں، سادہ زندگی، سادہ خوراک، سادہ لباس، کوئی ان کی خواہشات نہیں ہیں اور ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور جو ہے پھر بھی بہت زیادہ خوش رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے دکھ درد بانٹتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اس کی دوست بن چکی ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اس سے بہت پیار بھی کرنے لگ گئی ہے، تو وہ جو ہے نا اس سے اور بھی باتیں پوچھتی ہے۔ تو وہ کہتی اور بتاؤ آپ کے جو شادی بیاہ کے فنکشن ہوتے ہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بتاتی ہے کہ ڈانس بھی ہوتا ہے، گانے بھی ہوتے ہیں، ہم سب جو ہے وہ ڈانس گانے بھی کرتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کپڑے ہاتھ سے سلائی کر کے بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی بناتے ہیں، ہمارے بھی چھوٹے موٹے جہیز ہوتے ہیں۔ تو ماں بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے اور انجوائے کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے اس طرح سے حاجی صاحب آ جاتے ہیں، اور جو ہے نا وہ اس کو پکڑاتے ہیں، باربینہ کو بیگ پکڑاتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی بھتیجی کو بھی کپڑے دیتے ہیں، اور باربینہ جو ہے وہ دلہن کے کپڑے دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، اور بھابھی بھی کہتی ہے کہ بہت پیارے اور بہت قیمتی اور بہت خوبصورت جو ہے وہ بھائی صاحب آپ نے کپڑے بنوائے ہیں اور بہت خرچہ کیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حاجی صاحب کہتے ہیں باربینہ کو کہ یہ آپ اپنے کپڑے دیکھ کے چیک کر لینا اور پھر مجھے بتانا۔ تو حاجی صاحب جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ حاجی صاحب کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ واہ کیا بات ہے، حاجی صاحب نے تو باربینہ کو بھی کپڑے بنا کے دیے ہیں، اور وہ بیگ کھول کے دیکھتی ہے اور اس میں سے بہت خوبصورت سا یلو جوڑا اور جو ہے ایک گھگرا فراق جو ہے وہ نکلتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، گھوٹے والے مہندی کے کپڑے، اور جو ہے وہ بہت پیاری لگے گی باربینہ، اور باربینہ بھی جو ہے وہ کپڑے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کو بہت پسند آتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو خوشی اس کو ہوتی ہے
کہ جو حاجی صاحب ہیں وہ اس کے لیے شاپنگ کر کے لائے ہیں، اور وہ کپڑے لے کے کمرے میں آ جاتی ہے اور چینج کر کے حاجی صاحب کو دکھاتی ہے کہ کیسی لگ رہی ہوں، اور اتنی پیاری لگ رہی ہوتی ہے تو حاجی صاحب تو دنگ رہ جاتے ہیں، اور زیادہ جو ہے وہ تعریف بھی نہیں کرتے اور نہ زیادہ باربینا کی طرف دیکھتے ہیں، بس ایسے کر کے دیکھ کے کہتے ہیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور یہ کلر تو تمہارے پہ بہت جچ رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اچھا آپ صحیح کہہ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ صحیح کیا کہہ رہا ہوں، 100% صحیح کہہ رہا ہوں، اور اتنی پیاری ہو آپ، اور دیکھو اتنا زیادہ تم میرے رشتہ داروں کے قریب نہ جایا کرو، ان سے ذرا دور رہا کرو، وہ لوگ تم پہ نظر رکھتے ہیں اور مجھے اچھا نہیں لگتا، اور پھر مجھے آتا ہے غصہ، تو اس لیے تم تھوڑا فاصلہ رکھو۔ کہتی ہے سمجھ گئی۔ اور جو ہے وہ باربینا کہتی ہے کہ آپ کے لیے چائے بھی بنا کے لاتی ہوں، تو چائے دے رہی ہوتی ہے، تو ادھر سے جو ہے وہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے کہ تیرے میرے رشتے کا کسی کو نہیں پتہ، تو اس لیے عزت رہنی چاہیے، تو ساتھ بھتیجی جو ہوتی ہے وہ سن لیتی ہے، اور شادی کے ہنگامے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آج بارات کا دن ہے، بارات نہیں مہندی کا دن ہے، اور سارے جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور رش لگا ہوا ہے، ڈھولکیاں بج رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں، اور حاجی صاحب کو بھی لے آتے ہیں، سب ڈانس کرتے ہیں، تو حاجی صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی کرو، حاجی صاحب بھی جو ہے وہ خوب حصہ لیتے ہیں، اور خوب ہلا گلا ہوتا ہے، اور بھائی بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بھابیاں بھی خوش ہو رہی ہوتی ہیں، اور بھتیجیاں بھی اور رشتہ دار بھی حاجی صاحب کو دیکھ دیکھ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے شمیم جو ہے بڑی عجیب نظروں سے حاجی صاحب کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور باربینا پہ بھی اس کی نظر ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ اپنے خوابوں خیالوں میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں بھی حاجی صاحب کی دلہن بنوں گی، جو اس نے شروع سے ہی سوچا ہوا ہے، اور حاجی صاحب جو ہے وہ بہت انجوائے کرتے ہیں، اور ان کی بھتیجی بھی، بھائی بھی، بھابھی بھی، اور کہتے ہیں کہ آپ نے تو ہماری شادی میں رنگ بھر دیے ہیں اور 4 چاند لگا دیے ہیں، اور حاجی صاحب بھی ڈانس شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی بھتیجی جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ڈانس کرتی ہیں، پھر حاجی صاحب کہتے ہیں کہ بس اب کافی ہو گیا ہے، اور اپنی بھتیجی کو پیار کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور جو ان کا بہنوئی ہے وہ بڑا مشکوک قسم کا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی ساری نظریں جو ہیں وہ باربینا پہ ہیں، جو حاجی صاحب کو بھی چبھ رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، اور جو ہے جی حاجی صاحب جو ہیں واپس آ جاتے ہیں اسٹیج پہ اپنی بھتیجی کے پاس، تو ایک دم سے پاؤں کی پائل کی آواز کھنکتی ہے، اور میوزک بجتا ہے زبردست قسم کا، اور باربینا آ جاتی ہے اور شروع جو ہوتی ہے تو سب دنگ رہ جاتے ہیں، سب جہاں جہاں ہوتے ہیں ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، کیا کمال کا سادہ پیارا اور اچھا ڈانس کر رہی ہوتی ہے، اور جو ہے شمیم تپ کے چل سڑ جاتی ہے، اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ساتھ جو ہے حاجی صاحب باربینا پہ نظر جمائے ہوئے ہیں، اور بلکہ سارے مرد ہی باربینا کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کو وہ لڑکی بہت ہی بھاتی ہے، اور حاجی صاحب تو شرما بھی رہے ہوتے ہیں لیکن شو نہیں کرتے، اور جو ان کا بہنوئی ہے اور جو اس کی بہن ہے، بھابیاں ہیں، سب جو ہے وہ بہت انجوائے کرتے ہیں باربینا کو، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور حیران ہو جاتے ہیں کہ اس لڑکی سادہ سی ہے لیکن بہت ہی زبردست ڈانس اس نے جو ہے نا وہ پیش کیا ہے، اور وہ جو شروع ہوتی ہے تو بس نہیں کرتی، اس کو تو جو ہے نا وہ سمجھو کہ ماحول مل جاتا ہے، اور وہ رنگ بھر دیتی ہے، اور خوشیاں خوشیاں ہر طرف ہوتی ہیں،
اور حاجی صاحب کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ باقی لوگ بھی میری بیوی کو دیکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں تو دیکھتا رہ جاؤں، یہ ایسی چیز ہے، اتنی معصوم، اتنی پیاری اور اتنا خوبصورت ڈانس کر رہی ہے، کاش میں اکیلا ہوتا اور میں اس کو دیکھتا رہ جاتا۔ تو جی سب جو ہے وہ دھمال ڈال کے کھڑے ہیں، اور جو ہے ساتھ جو ان کا جو بہنوئی ہے اس نے موبائل اٹھا لیا ہے اور باربینا کی ویڈیو بنانے شروع کر دی ہیں۔ اب ادھر سے حاجی صاحب کے پاس سے گزر کے جاتی ہے باربینا اپنا دھمال ڈالتے ہوئے، ہائے حاجی صاحب کے دل پہ تو چھریاں چلنے لگ جاتی ہے۔ حاجی صاحب کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو چھپا لے کہیں اور کوئی بھی اس کو نہ دیکھے، اور جو ہے باربینا اپنی دھن میں مست، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ اپنے ملک میں ہے اور اپنی جو ان کی شادیاں ہوتی تھیں وہ وہی والی شادی ہے، اور ارد گرد میرے سارے وہی لوگ ہیں اور میں انجوائے کر رہی ہوں۔ وہ کسی کو نہیں دیکھتی، نہ اس کو پتہ ہے کون کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے، اور کون انجوائے کر رہا ہے، اس کو کون ویڈیو بنا رہا ہے۔ وہ اپنی دھن میں مست ہے اور لگی ہوئی ہے۔ اور جو ہے حاجی صاحب کا جو بہنوئی ہے وہ اس کی ویڈیو بنانے پہ لگا ہوا ہے، اور زوم کر کے وہ اس کو دکھا رہا ہے، یعنی کہ ویڈیو بنائی جا رہا ہے اور صرف اسی کو تک کے جا رہا ہے۔ اور حاجی صاحب بھی یہ چیز نوٹ کر رہے ہیں اور ان کو بہت ناگوار گزر رہی ہے یہ ساری چیز، بہت تکلیف بھی ہو رہی ہے حاجی صاحب کو، لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ مہندی جو ہے جب ختم ہو جاتی ہے تو حاجی صاحب آتے ہیں کمرے میں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہوں، اور باربینا بھی آ جاتی ہے، اور باربینا کو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے تو بہت زبردست ڈانس کیا ہے، دل خوش کر دیا ہے، محفل لوٹ لی ہے تم نے۔ باربینا کہتی ہے پھر میرا انعام دو۔ تو وہ کہتا ہے انعام تو میں تمہیں دے چکا ہوں کپڑوں کی شکل میں۔ تو باربینا کہتی ہے کہ آپ کو میرے ناپ کا کیسے پتہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے بس مجھے سب پتہ ہے اور میں سب پتہ چلا لیتا ہوں۔ تو اسی دوران جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو حاجی صاحب کی بھتیجی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصل میں ابا جی کا باربینا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور وہ بالکل خاموش رہتی ہے اور شو بھی نہیں کرتی۔ اور جو ہے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور باربینا ہو رہا ہے، اور باربینا کی ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور حاجی صاحب کی جو بہن ہے وہ بہت جیلس ہو رہی ہیں اور بہت اس کو تپ چڑھ رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کرے۔ تو جو ہے سب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا زبردست لڑکی ہے، یہ اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، مفتے میں جو ہے وہ کیا زیادہ سے زیادہ 20-25 ہزار روپیہ اس پہ خرچہ آئے گا، اس کو ہم دیں گے، لیکن اس کو ادھر ہی رکھنا ہے، بڑی کام کی ہے۔ اور جو ہے سب تعریف کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کہتی ہیں بھابھی بھی حاجی صاحب کی کہ ہاں بھائی میرے سے تو کام نہیں ہوتے، اس نے تو پورا گھر سنبھالا ہوا تھا اور پتہ ہی نہیں چلا، اب اس کے ٹائم پورا ہونے والا ہے لیکن ہم اس کو جانے نہیں دیں گے، یہیں پہ شادی کر دیتے ہیں۔ اور جی بارات آ چکی ہے، اور دلہن جو ہے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اور ماں واری صدقے جا رہی ہے کہ کتنی پیاری میری بیٹی لگ رہی ہے، اللہ پاک نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اور جو ہے وہ ساتھ چچیاں بھی اور تائیاں بھی سب اس کو، پھوپھیاں بھی پیار کر رہی ہیں اور اس کو دعائیں دے رہی ہیں۔ اور جو ہے وہ باربینا بھی اس کے پاس آ کے کھڑی ہوتی ہے اور خوش ہوتی ہے، پیچھے سے شمیم جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ سب کی پھر نظریں صرف باربینا پہ ہوتی ہیں، اور باربینا کو یہ سب دیکھ رہی ہیں، عورتیں یا مرد ہیں، باربینا پہ نظریں ٹکا کے کھڑے ہیں۔ اور جو ہے وہ ساتھ باربینا کو یہ کہتی ہے کہ تم کوئی دلہن ہو جو تم اس طرح تیار ہو کے آئی ہو؟ تو اس کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ تو بہت ینگ سی خوبصورت سی لڑکی ہے اور میں بڈھی کھڑوس، تو حاجی صاحب کا کہیں اس پر دل نہ آ جائے، لیکن وہ کہتی ہے نہیں یہ تو حاجی صاحب کی بیٹیوں جیسی ہے۔
اور جو ہے وہ اداس ہو جاتی ہے ایک دم سے حاجی صاحب کی جو بھتیجی ہے، تو ماں بھی اداس ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میں چلی جاؤں گی اس گھر سے، بس میری یادیں یہیں تک ہیں۔ لیکن وہ کہتی ہے ابا جی جو ہے ابا جی سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور اس باربینا کو بالکل نہیں جانے دینا۔ مجھے بڑی تسلی ہوگی کہ باربینا آپ کے پاس ہوگی، آپ کی خدمت کرے گی، آپ کا خیال رکھے گی اور آپ نے اس کو ساتھ رکھنا ہے۔ اور جو ہے یہ ادھر سے شمیم جو ہے اس کی بھابھی کو کہہ رہی ہے کہ اس کے جو ہے نا لچھن ٹھیک نہیں لگ رہے، یہ کہیں حاجی صاحب اس کو اڑا کے نہ لے جائے، پھر تم لوگوں کا کیا بنے گا، تم لوگ تو ٹکے کے بھی نہیں رہو گے۔ تو وہ کہتی ہے بکواس نہیں کرو، فضول باتیں کرتی رہتی ہو۔ اور جو ہے ادھر سارے جو ہے وہ شادی کو انجوائے کر رہے ہیں، لیکن شمیم جو ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہے اور وہ اپنے آپ کو دلہن اور دولہے کے روپ میں حاجی صاحب کو دیکھ رہی ہے کہ میری بھی اب شادی ہوگی حاجی صاحب کے ساتھ۔ اور جو ہے وہ حاجی صاحب جو ہیں وہ اپنی بھتیجی کو کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ پاک آپ کو سکھی رکھے، کوئی مشکل نہ آئے آپ پہ، اور کوئی بھی ضرورت ہو کچھ بھی ہو تو آپ نے بلا تکلف مجھ سے مانگنا ہے، میں تمہارا ابا جی ہوں اور آپ بالکل جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، بس دل میرا تھوڑا اداس ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ابا جی آپ کے پاس باربینا ہے اور تو سب کچھ ہے، آپ مالا مال ہیں، باربینا کو رکھیں پاس اور خوش رہیں، کسی کی باتوں کی چیزوں کی پرواہ مت کریں۔ تو وہ پھر اس کی رخصتی ہو جاتی ہے اور حاجی صاحب جو ہیں وہ کمرے میں اداس پریشان پڑے میں آنکھیں بند کر کے، اور باربینا آ جاتی ہے لیکن وہ آنکھیں نہیں کھولتے۔ تو باربینا کہتی ہے آپ اداس ہو، پریشان ہو؟ تو کہتا ہے ہاں بس ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تو وہ پھر ایک دم سے وہ بھی اداس ہو جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا ابا بھی بہت جو ہے میری جب شادی ہوئی تھی تو بہت دکھی ہو گیا تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور وہ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں آج، تو میں بھی بہت دکھی ہو گئی ہوں۔ اور ایک دم سے گلے لگ جاتی ہے حاجی صاحب کے اور حاجی صاحب اس کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں اور باربینا ایسے نہیں کرو، دیکھو جو ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم دکھی نہ ہو، میرا دل دکھی ہوتا ہے جب تم دکھی ہوتی ہو اور پریشان ہوتی ہو، میں تمہیں پریشان اور دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اسی دوران جو ہے وہ شمیم آ جاتی ہے اور وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حاجی صاحب نے ایک جوان لڑکی کو جو ملازم بنا کے لایا تھا اس کو اپنے گلے سے لگایا ہوا ہے، اور اس کے تو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے۔ ادھر جو ہے وہ باربینا کی تصویریں دیکھے جا رہا ہے بہنوئی، اور جو ہے اسی پہ فوکس کیا ہوا ہے، باربینا کی تعریفیں کر رہا ہے۔ تو بیوی جو ہے وہ اس کی یہ سب چیزیں نوٹ کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کہتی ہے ایسی بھی بات نہیں ہے، میں بھی بہت اچھی لگ رہی تھی، اور جو ہے وہ باربینا میں ایسا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ باربینا جو ہے وہ بہت اچھی ہے، نیک ہے اور شریف ہے، تو جو ہے نا وہ مجھے تو اولاد بھی چاہیے، ویسے میں نے بھی شادی کرنی ہے۔ تو وہ اس کو اور تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، جو ہے اماں نے کر دینی ہے شادی، میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اور سوکن تمہارے سر پہ آ جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم باربینا کو تسلیم کر لو، اور اس کو اور تکلیف ہوتی ہے کہ مت نام لو باربینا کا۔ اور یہ جو ہے شمیم حاجی صاحب کے ساتھ غصہ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، پہلے تو جھنجھوڑتی ہے باربینا کو اور پھر جو ہے حاجی صاحب سے کہتی ہے تمہارا اس کے ساتھ رشتہ کیا ہے جو تم نے اس کو گلے لگایا ہوا ہے، بیٹی ہے تمہاری، گود لی ہوئی ہے۔ تو حاجی صاحب کوئی جواب نہیں دیتے، اور ادھر جو ہے گرج رہی ہے جو ہے اس کی بیوی بہن یعنی کہ حاجی صاحب کی، اور کہہ رہی ہے میں کسی صورت باربینا سے شادی نہیں ہونے دوں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں بتا دوں کہ شادی تو اماں نے ہر صورت کرنی ہے، وارث ان کو چاہیے، تو باربینا ہی کیوں نہیں، گھر کی عورت ہے، سگھڑ ہے، خوبصورت ہے، سمجھدار ہے اور پورا گھر سنبھالنے والی عورت ہے، بس ہم نے تو اس کو نوکرانی بنا کے رکھنا ہے، تمہیں کیا
فکر ہے، ادھر تھوڑے سے ٹائم میں شادی ہونی ہے، بچہ تمہاری گودی میں آئے گا اور میں پھر اس کو فارغ کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، اور اس کو اپنے چکروں میں لا رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بھی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ میں کسی صورت یہ نام برداشت نہیں کر سکتی۔ اور جو ہے جو شہناز ہے وہ پولیس والا جو ہے اس کا آنا جانا اس کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اس کے آگے دکھ نکال رہی ہوتی ہے کہ دیکھو حاجی صاحب کے لیے ساری زندگی میں بیٹھی رہی، اس نے میرے ساتھ کیا کیا، اور وہ کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہو، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ اور وہ قبرستان آ جاتی ہے، اس جو حاجی صاحب کی والدہ ہوتی ہیں اس کی قبر پہ پانی ڈالتی ہے، صفائی کرتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، اور ادھر بیٹھی جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ حاجی صاحب آ جاتے ہیں اور وہ پھول شول اور پتیاں ڈالتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں، تو وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتے اور دعائیں پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ کتنے سالوں سے میں آ رہی ہوں، اپنی ساس کو بھی بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور جو ہے ادھر بربینا کی آنکھ لگ جاتی ہے نیچے ہی، اور بیچاری تھکی ہاری سو جاتی ہے۔ کوئی اس کا ویسے خیال نہیں رکھتا کہ کوئی سردی ہے، گرمی ہے، یا کوئی اس کو تنگی ہے، اور حاجی صاحب کی تو مجبوری ہے، وہ اتنا نہیں کر سکتے۔ تو ایک دم سے حاجی صاحب آ جاتے ہیں اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں اس لیے۔ تو وہ کہتا ہے کیا تھکی ہوئی ہو کیا، تو ریسٹ کرو جا کے، تم اپنا خیال نہیں رکھتے ہو۔ اور ادھر جو ہے حاجی صاحب کی بہن بربینا پہ گرج رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، دیکھو تمہارا قرضہ ہے تو وہ میں معاف کرا دوں گی، تمہیں پیسے چاہیے تو وہ بھی میں دے دوں گی، لیکن تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی، حاجی صاحب کا پیسہ کا بات نہیں ہے، میں ان کا احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، وہ اتارنا ہے۔ تو وہ جو ہے نا کہہ رہی ہوتی ہے دکھی انداز میں، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ کر رہی ہوتی ہے اس پہ۔ تو وہ کہتی ہے کہ دیکھو پیسے جتنے چاہیے تم لو اور یہاں سے چپ کر کے چلی جاؤ، میرا بھائی تو بہت سادہ بندہ ہے اور وہ منہ سے نہیں بولتا، لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ مجھے تو آتی ہے شرم، تو تم بربینا کو کہو کہ اپنا جو بھی حساب کتاب ہے کر کے یہاں سے چلتی بنے۔ اور بہت زیادہ غصہ کرنے لگ جاتی ہے بربینا، بیچاری بہت سہم جاتی ہے اور ڈر جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ اور پھر جو ہے وہ حاجی صاحب سے کہتی ہے کہ میں نے بات کرنی ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں بولو۔ تو وہ کہتی ہے کیا آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے، آپ پہ میں بوجھ ہوں، تو جو ہے آپ بتاؤ میں چلی جاؤں۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بولی ہے؟ تو وہ کہتی ہے بس آپ مجھے بتاؤ میں چلی جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو ساری زندگی تمہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اسی دوران جو ہے حاجی صاحب کا آ جاتا ہے فون، اور حاجی صاحب فون پہ بات کرنے لگ جاتے ہیں، بات ادھر ہی رہ جاتی ہے اور حاجی صاحب چلے جاتے ہیں، اور بربینا کی بات ادھر ہی رہ گئی ہے، اور وہ بیچاری بہت دکھی ہے، کشمکش میں ہے اور پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ حاجی صاحب بھی جو ہے وہ تکلیف میں ہیں اور میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، میری وجہ سے اتنے مسائل ہو رہے ہیں، حاجی صاحب کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، گھر والوں کی کتنی باتیں اور کتنی چیزیں سہنی پڑ رہی ہیں، تو مجھے ہی کوئی فیصلہ لینا ہوگا۔ اور یہیں پہ ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ بربینا کیا چلی گئی ہے یا حاجی صاحب نے اس کو روک لیا ہے، اور جو ہے راحیل جو ہے وہ کیا بربینا سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے ہم، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔